ملک شام کے وسط کی جانب داوردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہو گئی تو جو بھاگ گئے تھے وہ واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کچے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ باحفاظت واپس آ گئے ہیں، یہ تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی کو چھوڑ دیتے تو آج ہمارے بھی عزیز و اقارب زندہ ہوتے۔ پھر انہوں نے کہا اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت خدا سے ایسا ہی ہوا۔ آئندہ سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 23,000 سے زیادہ لوگوں نے گھروں سے نکل کر ہجرت کی اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک فرشتے نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کے بے جان جسم دیکھے تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگیں اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اس بات روایت حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہے موت دے دے اور جسے چاہے زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000، ابو صالح رحمۃ اللہ نے 9,000 اور کسی نے 8,000 بیان کی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی۔ جن بتوں کو وہ پوجتے رہے ان میں ایک بل بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد الجسی علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔